وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے میں نے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے سب مسلمان سلامت رہیں اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بلیف کا حصہ ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ یعنی اپنے فعلی عمل، وہ کوئی بھی ہو، ہاتھ سے ہو، فعلی عمل جو بھی ہے، اور لسان یعنی کوئی بھی قولی عمل سے تکلیف نہ دے، یعنی دوسرے سب مسلمان اس کے کسی بھی فعلی اور قولی نقصان سے، تکلیف سے محفوظ رہیں۔ تو یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، سب مسلمانوں کو وہ کسی قسم کی تکلیف دینے سے گریز کرے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے فعل ماضی کو آگے لے کے چلے تھے الحمدللہ، اور فعل ماضی میں ہم پہنچے ہیں گردان کے بعد۔ ہم نے یہ جانا کہ گردان تو ہمیں پتہ ہے اس میں سب کے سب صیغہ جملہ فعلیہ ہیں، اور ہمیں جملہ فعلیہ کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو۔ جملہ فعلیہ کے بنیادی اجزاء دو ہیں، فعل پلس فاعل۔ ٹھیک ہے جی، یہی پتہ چلا ہے ان دو جز کے بغیر جملہ فعلیہ نہیں ہوتا۔ فعل وہ ہے جو گردان ہم نے کی ہے، فاعل آپ کو پچھلی کلاس کے آخر میں پتہ چلا کہ دو طریقے سے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے اہم بات ہم کرنے لگے ہیں جملہ فعلیہ کی۔ فاعل دو طریقے سے آ سکتا ہے، ایک وہ ضمیر کی صورت میں ہو، یعنی پروناؤن کی صورت میں ہو، چھپا ہوا ہو، صحیح ہے جی۔ دوسرا وہ ظاہر ہو، یعنی شو ہو رہا ہو جملے میں۔ ہم نے اس کی مثالیں کی تھی کئی، اور کچھ مثالیں پہلے لکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے مارا، ٹھیک ہے، پہلے اردو میں لے کے چلتے ہیں۔ اس نے مارا، تم دونوں نے مارا، ہم سب نے مارا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اس نے مارا، اس میں جو فاعل ہے، جو کام کرنے والا ہے، وہ ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ جی جناب، ضمیر ہے۔ اس نے مارا، تم دونوں نے مارا، ضمیر ہے، کوئی نام نہیں ہے، تم دونوں کی بات ہو رہی ہے، یو پروناؤن ہے۔ ہم سب نے مارا، وی نحنو، فاعل اس کا سب کا ضمیر ہے۔ اگر ہم کہیں زید نے مارا، ٹھیک ہے جی، اب بتائیے فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہیں فاطمہ نے مارا، ٹھیک ہے جی، تو اب پھر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے۔ تو مطلب فاعل دو طریقے سے آ سکتا ہے، ضمیر یا ظاہر۔ ہم نے یہ رول پڑھ لیا تھا کہ جب بھی ضمیر آئے گا تو پھر ہم جملہ فعلیہ کیسے بنائیں گے جی؟ کیا رول تھا؟ گردان میں دیکھیں گے، ماشاءاللہ، ضمیر دیکھیں گے گردان میں کون سے صیغہ اس پہ بیٹھتا ہے، اور وہی صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہم کہیں اس نے مارا، تو اس نے مارا جو ہے، اچھا اس کے لیے جو
مارا فیل ہے نا سب میں, مارا فیل کے لیے جو مٹیریل ہے وہ ہے ضاد, را اور با. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کا ذرا مجھے پہلا صیغہ بنا دے, کیا بنے گا؟ آپ کو کیا سوال کرنا چاہیے؟ اس کی ڈائی کون سی ہے؟ ڈائی کون؟ ٹھیک ہے جی, وہ ہے فعلا. تو فعلا کے وزن پہ بن گیا ضربا. ضربا. ٹھیک ہے جی. اب ضربا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ فیل ہے اس کا. اور اب گردان ذرا مجھے کوئی ضربا سے ایک بار کوئی کر دے تاکہ روایت, یا پہلے میں کر دیتا ہوں. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. ٹھیک ہے جی, یہ گردان ہے. ضربا اس نے مارا, ضربا ان دونوں نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربت اس ایک مؤنث سے مارا, ضربتا ان دو مؤنث سے مارا, ضربنا ان سب مؤنث سے مارا, ضربتا تم نے مارا, تم ایک مذکر نے مارا, ضربتما تم دو مذکر نے مارا, ضربتم تم سب مذکر نے مارا, ضربتی تم ایک مؤنث نے مارا, ضربتما تم دو مؤنث نے مارا, ضربتنا تم سب مؤنث نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کون سا صیغہ 14 کے 14 صیغے گھمائیں گے, جو ضمیر مل جائے گی وہی صیغہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اس نے مارا, ہاں جی, کون سا صیغہ ہے؟ ضربا. پہلا ہی صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے پتہ چل رہا ہے غائب کا صیغہ ہے, یعنی پہلے 6 میں دیکھیں گے, پھر دیکھا اس, تو یہ مذکر کی بات ہے, جب مؤنث ظاہر نہیں ہو تو مذکر ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی پہلے 3 میں دیکھیں گے, پھر پتہ چلا واحد مثنیٰ یا جمع, یہاں پہ پتہ چل رہا ہے واحد کا صیغہ ہے, تو پتہ چلا یہ صیغہ ہے. اس کو کہیں گے کیا؟ دیکھیں غور سے سنیں, ہم نے 3 باتیں کی, غائب کا ہے, مذکر کا ہے, واحد کا ہے. تو اس صیغہ کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے فعل ماضی. غور سے سنیں جی, فعل ماضی واحد مذکر غائب. کریکٹ ہے یا نہیں ہے؟ واحد ہے, مثنیٰ اور جمع کی بات نہیں ہو رہی ابھی, یہاں پہ پہلے صیغے کی بات ہو رہی ہے, واحد کا کالم ہے. صحیح. اس کے بعد کہہ رہے ہیں مذکر ہے, مؤنث نہیں ہے, مذکر والی لائن لے رہے ہیں, یعنی پہلے 3 صیغوں میں ہے. تو واحد مذکر اور اس کی بات ہوئی تو پہلے 6 صیغے یعنی غائب کے ہیں, تو اس صیغے کو کہتے ہیں فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. اور وہ کیا ہے؟ ضربا. اور ضربا صیغہ آپ نے جیسی لکھ دیا تو آپ کو پتا ہے اس کے اندر فاعل تو چھپا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ فاعل جو اس کے اندر چھپا ہے ہوا. صحیح ہے جی. تو ضربا اس نے مارا, پورا جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہو گیا. تو پتہ چلا کہ جب بھی فاعل ضمیر ہوگی تو آپ جیسے ہی صیغہ لے آئیں گے جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس ضمیر کے مطابق. تم دونوں مارا, کون سا صیغہ ہے جناب؟ ضربتما. ہاں, تم دو ہے نا, دونوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ذرا لاک کرتے ہو اسی طرح. غائب, حاضر یا متکلم؟ تم کون سا صیغہ ہے جی؟ حاضر کے صیغہ, یعنی پہلے 6 کو چھوڑ کے دوسرے 6 جو حاضر والے, یعنی غائب کے 6 چھوڑ دیں, حاضر میں آ گئے, یعنی ضربتا ضربتما ضربتم والی لائن سے. ٹھیک ہے جی. تم دونوں نے, مؤنث ظاہر نہیں ہے تو مذکر لے لیں گے, یعنی جو حاضر کے صیغہ اس کی پہلی 3 لائن میں سے, یعنی ضربتا ضربتما ضربتم تم. صحیح ہے جی, ان میں سے. اچھا جی. اس کے بعد واحد مثنیٰ یا جمع, کون سا ہے یہاں پہ؟ مثنیٰ. ٹھیک ہے جی. تو اسی پیٹرن پہ اگر ہم بولیں تو اس کو بولیں گے فعل ماضی حاضر مذکر مثنیٰ کا صیغہ ہے. صحیح ہے جی. حاضر, یا آپ اسی اگر پیٹرن میں بولیں تو بولیں گے مثنیٰ. ٹھیک ہے جی. مذکر حاضر کا صیغہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ ضربتما. ضربتما. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کا جملہ فعلیہ تیار ہو گیا پورا. ہم سب نے مارا, کون سا صیغہ ہے جی؟ ضربنا. ہاں جی, فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے, جمع متکلم, اور وہ ہے ضربنا. ہم سب نے مارا. تو الحمدللہ بات سب ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہے. بات پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فاعل جب بھی ضمیر ہوگا نا تو آپ گردان میں ڈھونڈیں گے کون سا صیغہ, اور وہی صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جب آپ کا فاعل ظاہر ہو, اب ہم جملہ فعلیہ کی سب سے امپورٹنٹ بات کریں جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کی تھی, ابھی ہم ریوائز کر رہے ہیں اس کو. جب آپ کا فاعل ظاہر ہو تو پھر صرف 2 ہی صیغے یوز ہو سکتے ہیں بس. ٹھیک ہے جی, صرف 2 صیغے یوز ہو سکتے ہیں بس. اور وہ صیغے کون سے ہیں؟ صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4. ان 2 صیغوں کے علاوہ کوئی صیغہ نہیں آ سکتا, چاہے فاعل
کوئی بھی ہو، چاہے فاعل کوئی بھی ہو، صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ کوئی صیغہ نہیں آ سکتا جب فاعل ظاہر ہو جائے. صیغہ نمبر 1 کون سا ہے؟ یہ والا ضربہ. ٹھیک ہے ضربہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس صیغہ نمبر 1 کو ابھی ہم نے جس پیٹرن میں سیکھا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور صیغہ نمبر 4 کو کیا بولیں گے؟ فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے جی. تو صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ کوئی صیغہ استعمال نہیں ہو سکتا. صیغہ نمبر 1 اس وقت استعمال ہوگا جب فاعل مذکر ہو، اور صیغہ نمبر 4 اس وقت استعمال ہوگا جب فاعل مؤنث ہو. ٹھیک ہو گیا جی؟ بہت آسان سی بات ہے. اچھا جی. اور ہمیں یہ بھی بات اچھی طرح پتہ ہے جملہ فعلیہ میں فعل پہلے آتا ہے اور فاعل بعد میں آتا ہے. جب ضمیر ہو تو پھر تو فاعل اس کے اندر ہی ہے، لیکن جب فاعل ظاہر ہو تو فعل کے بعد آئے گا. آئیے جی جملے کی طرف چلتے ہیں. زید نے مارا، فاعل ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ظاہر ہے، تو صیغہ نمبر 1 آئے گا یا 4 آئے گا؟ یہ بتا دیجئے. 1 آئے گا. زید مذکر ہے. ٹھیک ہے جو صیغہ نمبر 1 ہے ضربہ. ٹھیک ہو گیا. جس کا فاعل زیدن. سیدی زیدن. ضربہ زیدن، زید نے مارا. مجھے بتائیں زید کو رفع میں کیوں لے کے آئے ہیں جناب؟ یہ تو اسم ہے، اس کی تو 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، رفع میں کیوں لائے؟ فاعل ہمیشہ رفع میں رکھیں. فاعل ہمیشہ آلویز، فاعل ہمیشہ. ٹھیک ہے جی. فاعل ہمیشہ آلویز رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. رفع میں ہونا فاعل کا اتنا قطعی اور اتنا یقینی اور اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اگر آپ نے فاعل کو رفع میں نہیں لے کے آئے تو پھر وہ فاعل نہیں رہے گا، وہ فاعل ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو فاعل آلویز حالت رفع میں آتا ہے. اسی لیے آپ ان میں جو ضمائر بولتے ہیں وہ بھی رفع والی بولتے ہیں. ہوا، انتما، نحنو. کریکٹ. ٹھیک ہے جی. یہاں تک سب ساتھیوں کو کلیئر ہے؟ یہاں تک ہم نے پچھلی کلاس کا ریوائز کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ جملہ لے لیجئے، فاطمہ نے مارا. ہاں جی. کون سا صیغہ آئے گا؟ چوتھا صیغہ. چوتھا. وہ کیا ہے؟ ضربت. فاطمہ نے مارا. ٹھیک ہے جی. اچھا کس نے مارا؟ ضربت فاطمہ. ہاں جی. فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں آئے گا، تو کیا لکھوں؟ ضربت فاطمہ. فاطمہ. ٹھیک ہے جی. فاطمہ، کیونکہ عرب مؤنث نام ہے تو غیر منصرف ہے. فاطمہ، ضربت فاطمہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری پچھلی کلاس تھی، اس کی آخری سلائیڈ تھی، اور یہی ہم نے آج اپنی پہلی سلائیڈ بھی رکھ لی ہے. تو سب ساتھی جو ہیں اس بات کو پکا کر لیجیے جناب، یہ جو سلائیڈ ہے آپ یہ سمجھ لیجیے پورے جملہ فعلیہ کے پورے فعل کی سب سے امپورٹنٹ سلائیڈ ہے جناب. یہ ہے بہت آسان، اور میں آپ سوچوں گے آپ اس کو اتنا امپورٹنٹ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، لیکن جناب غلطی اسی میں ہوتی ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ قاعدہ یہی ہے. فاعل ضمیر ہو تو گردان چلے گی، فاعل ظاہر ہو تو صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4، بس اس کے علاوہ کوئی صیغہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جناب. سب ساتھیوں کو کلیئر ہے؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. ٹھیک ہے. تو سلائیڈ نمبر 1 جی سر مٹا دوں میں، یا کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے سلائیڈ میں؟ الحمدللہ سر. ٹھیک ہے جی. تو جو ضمیر والی بات ہے، فاعل ضمیر کے طور پہ، اس کی تو ہم نے کئی مثالیں کی کیونکہ ہم نے کئی گردانی کی ہیں. تو آئیے جناب ہم جو ہے کچھ جملہ فعلیہ میں جب فاعل ظاہر ہو اس کی کچھ مثالیں اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے اچھا فارمولا لکھ دیتے ہیں دوبارہ سے. جملہ فعلیہ از اکولس ٹو فعل پلس فاعل، اور فاعل اگر ظاہر ہو پہلا یا چوتھا صیغہ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. ہم نے کہا تھا زید نے مارا. اب میں آپ کو کہتا ہوں زید اور حامد نے مارا. ہاں جی. مٹیریل تو وہی ہے، ضربہ اور فعل ڈائی بھی آپ کو پتا ہے، تو ضربہ گردان تو آپ کو پتا چل گئی ہے. جناب مجھے بتا دیجئے فعل لائیے اور پھر فاعل لائیے. زید و حامد ضربہ. غلط.
ضربا پہلے آئے گا. ضرب زید وحمد. فعل پہلے نہیں آئے گا، جملہ فعلیہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی. ضرب زید وحمد. ضرب زید وحامد. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، مجھے یہ بتائیے کہ ضربا تو پہلا صیغہ ہے اور فاعل تو دو ہیں، تو ضربا کیوں آیا؟ کیونکہ اسے پہلا صیغہ آئے گا نا، پہلا اور چوتھا صیغہ ہوتا تو پہلا صیغہ آئے گا. زبردست. ٹھیک ہے جی، اس لیے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے جب فاعل ظاہر ہو تو پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی صیغہ نہیں آ سکتا، چاہے فاعل جتنے بھی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اسی طرح اگر ہم کہیں مریم اور فاطمہ نے مارا تو کیا بنے گا؟ ضربت مریم و فاطمہ. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، صحیح ہے جی، بات کلیئر. اچھا جی، ہم کہتے ہیں معلم داخل ہوا. ٹھیک ہے جی، معلم کی بات کریں ہم، ٹیچر یعنی معلم داخل ہوا. اچھا جی، معلم داخل ہوا کا ہمیں جملہ فعلیہ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جو داخل ہوا کے لیے مٹیریل ہے وہ ہے دال، خا اور لام. ٹھیک ہے جی، اور اس کا جو ڈائی ہے وہ بھی فعلا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، فعلا ہی ڈائی ہے. تو پہلا صیغہ بن گیا اس کا دخلا. ٹھیک ہو گیا جی. المعلم. سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی، معلم ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی، تو ظاہر ہے تو یہ بات کنفرم ہو گئی. پہلا یا چوتھا صیغہ آئے گا، کون سا آئے گا جناب؟ پہلا. ٹھیک ہے جی، پہلا صیغہ کیا بنے گا اس کا؟ دخلا. صحیح ہے جی. اب ہمیں اس کا فاعل لانا ہے. صحیح ہے جی، فاعل لانا ہے. جی جناب، فاعل لے کے آئیے. معلم. دیکھیں جی، فاعل جب لائیں گے نا تو بھائی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ فاعل جو ہے نا وہ اسم ہے، اور اسم کی پھر چاروں باتیں یہ دھیان رکھنی ہے. رفع تو آپ نے صحیح کر دیا، ٹھیک ہے، مذکر بھی ہے، واحد بھی ہے. وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہونا چاہیے، نکرہ ہونا چاہیے؟ ذرا دیکھیے جملے کو. معرفہ المعلم. ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں پہ اردو میں ہم نے لکھا معلم داخل ہوا، ہم نے یہ نہیں لکھا کوئی معلم داخل ہوا یا ایک معلم داخل ہوا. اگر ایسی ہوتی اردو تو پھر ہم معلمون لے کے آتے، صحیح ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے المعلم. المعلم دخل المعلم. معلم داخل ہوا. صحیح ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اگر ہمارا جملہ ہوتا دو معلم داخل ہوئے، دو ٹیچرز داخل ہوئے، تو کیا بنتا جی؟ دخلا معلمتانی. ہاں جی. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. ہاں، معلمانی، کریکٹ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، داخل ہوا. اچھا، وہی مادہ ہے. اچھا، دو معلم ہے، ظاہر ہے فاعل، پہلا یا چوتھا صیغہ، تو پہلا صیغہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی، دخلا. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب فعل ظاہر ہو تو پہلا یا چوتھا صیغہ ہی آتا ہے بس. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، المعلمانی. دو معلم داخل ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اگر ہو بہت سارے معلم ہو، صحیح ہے جی، معلم یعنی جمع میں داخل ہوئے. ہاں جی، تو کیا ہوگا؟ دخل المعلمون. ٹھیک ہے جی، فعل وہی رہے گا. صحیح ہے جی، پہلا یا چوتھا. دخل المعلمون. ٹھیک ہے جی، معلمون. صحیح ہے جی. اچھا جی، اگر ہم یہ جملہ بنائیں کہ معلمہ داخل ہوئی، معلمہ داخل ہوئی. ٹھیک ہے جی، تو کیا بنے گا؟ دخلت المعلمات. دخلت. ٹھیک ہو گیا جی، دخلت. اب چوتھا صیغہ آ گیا، کیونکہ مؤنث کی بات ہے تو پہلا یا چوتھا صیغہ بس. دخلت المعلمات. المعلمات. اگر المعلمات بولیں گے تو جمع ہو جائے گا، المعلمات. ٹھیک ہے جی، المعلمات. دخلت المعلمات. ہاں جی، اگر دو معلمات داخل ہوئی تو کیا؟ اچھا، اس کو پڑھیں گے کیسے ذرا یہ تو بتائیے. تو پڑھا ہی نہیں جائے گا. دخلت حمزہ تو حمزۃ الوصل ہے، جب پیچھے سے ملا کے جائے تو پڑھا نہیں جاتا، تو کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟
دخلت دخل المعلمہ دخل دخلت نہیں ایسا نہیں. آپ کو ایک قاعدہ بتایا گیا تھا یاد یہ کرو. ہوگا سر کہ الف کا جو اوپر حمزہ ہے نا وہ گر کے آپ کو الف جو ہے وہ حمزہ الوصل ہو جائے گا اور اس کے اوپر زیر ہو جائے گی کس کے اوپر زیر ہو جائے گی؟ لام کے اوپر. لام کے اوپر کیسے؟ تو تا کا کیا کریں گے؟ تا کے نیچے تاپ پہ زیر ہو جائے گی. تا کے نیچے زیر آئے گی. کریکٹ دخلت صحیح ہے جی. المعلمہ. کریکٹ ماشاء اللہ. ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ جب دو ساکن جمع ہو جائے عربی میں تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے کو کسرہ دے کے ملایا جاتا ہے، زیر دے کے ملایا جاتا ہے. دخلت المعلمۃ. تو یہ کسرہ کیا کہلاتا ہے پتہ ہے؟ یہ جو کسرہ ہے یہ کہلاتا ہے کسرۃ العارضیہ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ٹیمپرری زیر ہے. کیا ہے؟ ٹیمپرری کسرہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی اس تا کا اپنا کسرہ نہیں ہے. یہ صرف جناب یہ کوئی ساتھی جو اپنے مائک کو میوٹ کیجئے پلیز، بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے کلاس کے بیچ میں. برپ وغیرہ جو ہے پلیز میوٹ کر کے لیں تو اچھا ہے، کیونکہ بہت برا لگتا ہے کلاس کے بیچ میں. ٹھیک ہے جی. کسرۃ العارضی جو ہے یہ ٹیمپرری کسرہ ہے. یہ تا کا اپنا کسرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے صیغہ تو دخلت ہے نا، دخلتی تو کوئی بھی صیغہ نہیں ہے، کوئی صیغہ ایسا ہے ہی نہیں. تو یہ کسرۃ العارضی کہلاتا ہے جو صرف ملانے کے لیے لگتا ہے، اصل میں اس پہ سکون ہی ہوتا ہے. تو ایسا کسرہ آپ کو نظر آئے گا، اس کو کہتے ہیں کسرۃ العارضی، ٹیمپرری کسرہ. سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا جناب یہ پوائنٹ؟ ٹھیک ہے جی. تو ملانے کے لیے جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو پہلے کو زیر دے کے ملاتے ہیں. اس کی دو ایکسیپشنز بھی پڑھی ہیں آپ نے، یاد ہے آپ کو؟ اس کی دو ایکسیپشنز ہیں. ایک تو یائے متکلم کو جب آگے ملاتے ہیں تو ساکن ہوتی ہے تو اس پہ زبر آتی ہے. ربی اللہ، ربی اللہ، تو اس پہ زبر آتی ہے. یہ ایک ایکسیپشن ہو گئی. یعنی دو ساکن ہوتے ہیں تو پہلے کو زیر دیا جاتا ہے 90%. اس کی ایکسیپشن کیا ہے؟ یائے متکلم کو جب آگے ملائیں گے تو زبر دے کے ملائیں گے. دوسری ایکسیپشن کیا ہے؟ حرف جارہ من جو ہے، من جب اس کو آگے ملاتے ہیں، جیسے من ہے اور ہم کہتے ہیں من البیت، من المسجد، تو پھر نون کو کیا دیتے ہیں؟ زبر دے کے ملاتے ہیں. تو یہ ایکسیپشن ہیں کسرۃ العارضی کی کہ پہلے حرف کو کسرہ دیا جاتا ہے لیکن دو کیسز میں زبر بھی دی جاتی ہے. کلیئر ہے سب ساتھیوں کو جناب؟ صحیح ہے جی. یہ بات کسرۃ العارضی والی بات سب ساتھیوں کو کلیئر ہے؟ جی سر. اوکے جی. اگر ہمارا جملہ ہو دو معلمات داخل ہوئی، ہاں جی، تو کیا بنے گا؟ دخلت المعلمۃ معلماتی، معلماتان. ایک جواب دیجیے جی. غلط جواب دے رہے سب لوگ. دخلت المعلمتان. ہاں جی، دخلت المعلمتان. صحیح ہے جی. المعلمتان. ہاں جی. اگر جمع ہو معلمات داخل ہوئی، دخلت المعلمین. معلمین کیسے؟ دخلت المعلمتون. معلماتی. دخلت المعلماتی. معلماتی کیسے؟ رفع میں ہونا چاہیے فائل تو. معلماتن. ال کے ساتھ معلوماتو. تنوین کیسے؟ ماتن. تو کوئی میرا خیال سے کوئی 6 7 8 غلط جواب کو کے بعد پھر صحیح جواب ہے. جناب یہ بات تو بالکل پکی ہونی چاہیے. صحیح ہے. یہ تو اسم کی بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں پکی ہونی چاہیے. مسلمتن، مسلمتانی، مسلماتن. ٹھیک ہے جی. جمع سالم اس کی ال لگے گا تو المسلمۃ، المسلمتانی، المسلمات رفع میں. المعلمۃ، المعلمتانی، المعلمات. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسم کے جو 4 پہلو ہیں اس میں اگر کمزوری آئے گی تو جملہ فعلیہ میں بھی مشکل ہی ہوتی رہے گی. صحیح جی. یہ ہمارے بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے جو ساؤنڈز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، واحد مثنیٰ جمع کی، مذکر مؤنث کی، اعراب کی، یہ بیسک چیزیں ہیں. اور فعل میں بھی یہ بار بار ہمیں آتی رہیں گی، روز کلاس میں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے جی. تو ان ایگزامپلس کا مقصد کوئی فعل کو زیادہ پکا کرنا نہیں ہے. فعل تو اس میں وہی چل رہا ہے، اپنی پرانی نالج کو ذرا سا ریوائز کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں بار بار آئیں گی. ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھا کیجیے اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھ لیا کیجیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک ہماری بات ہو گئی. اب ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے.
اچھا مجھے ایک اور بات بتا دیجئے، ہم لوگ اگر یہاں پہ ہوتا کوئی ایک معلم داخل ہوا یا ایک معلم داخل ہوا تو کیا بناتے؟ اب دخل معلمون. معلمون. ٹھیک ہے جی، تو نکرہ کا ترجمہ ہو جاتا ہے. ہاں جی الگ لگا. ماشاء اللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک. صحیح ہے، یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 2. اچھا جی، ایک جملہ میں لکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد کی. اللہ نے مدد کی. جی جناب، مدد کی جو مٹیریل ہے وہ ہے نون، صاد اور را، اور اس کا جو وزن ہے وہ فعالہ ہے، تو نصرہ پہلا صیغہ ہو جائے گا. صحیح ہے جی. تو اب آپ بتائیے جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ پہلے فعل اور پھر فاعل. اللہ نصر اللہ. اللہ. ٹھیک ہے جی. تو پہلے فعل لے کے آ جائیں گے، اور فعل جو ہے ہم دیکھیں گے فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے، ظاہر ہے، ظاہر ہے. تو پہلا صیغہ آئے گا. ٹھیک ہے جی، نصر. نصر. نصارہ. اور پھر فاعل آئے گا، اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. نصر اللہ، اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، ایک اور جملہ ہے، مسلمانوں نے صبر کیا. جی جناب، مسلمانوں نے صبر کیا. صبر جو ہے صاد بارائی مادہ ہے اور فعالائی وزن ہے اس کا. تو مجھے بتا دیجئے فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی، بتائیے کیا بنے گا؟ صبر المسلمی. لیکن جی آپ کو جب ہاں جی ہاں بتائیے. صبر المسلمون. ٹھیک ہے جی، صبرا، اور اس کے بعد فاعل جو ہے وہ جمع ہے، المسلمون. المسلمون. ٹھیک ہو گیا جی. صبر المسلمون، مسلمانوں نے صبر کیا. اچھا جی، جملہ اگر یہ ہوتا ان سب نے صبر کیا. ٹھیک ہے جی، ان سب نے صبر کیا. جی جناب، تو پھر کیا کرتے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ. نہیں صبرنا تو غلط ہے. ان سب نے صبر کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے. پہلے تو یہ صیغہ دیکھتے ہیں، ماضی کا دیکھتے ہیں، اور غائب کا دیکھتے ہیں، اور جمع کا. ماشاء اللہ ایکسلنٹ، آپ کا جواب صحیح ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ فاعل ظاہر ہے یا ضمیر ہے. آپ کو پتا چلا ضمیر ہے. ضمیر ہے تو آپ گردان کا رخ کرنا ہے، پہلا چوتھا صیغہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی، گردان کا رخ کرنا ہے. ان سب نے، ان سب یعنی غائب، مذکر ہے، مؤنث کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، اور جمع کا صیغہ کر لیں گے. تو ہاں جی، تو کون سا صیغہ بنا؟ صبرو. تیسرا صیغہ. صحیح ہے جی. جمع مذکر غائب کا صیغہ بنا صبرو. ان سب نے صبر کیا. ٹھیک ہے جی. تو دیکھا جی فرق، اگر فاعل ظاہر ہو تو پہلا چوتھا صیغہ ہی آئے گا بس. ٹھیک ہے جی. ظاہر ذا المسلمون تو پہلا صیغہ آیا. اب یہاں پہ ضمیر ہے تو دیکھیں گے کون سے ضمیر کا صیغہ ہے اور وہ لے کے آئیں گے تو جملہ فعلیہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا جناب؟ کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ جی. صحیح ہے جی. السلام علیکم وحید صاحب. جی سر. یہ آپ جو بتا رہے ہیں نا صیغوں کا، یہ جمع ظاہر یا جمع غیب، یہ ایک دفعہ ایک لکھ دیجئے تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ اس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اچھا جی، دیکھیے ہم کر کیا رہے ہیں، ہم لوگ اصل میں یہاں پہ اس کو بنا لیتے ہیں ایک بار. یہ فعالہ کی گردان ہے نا پوری، فعالہ کی. ہاں جی، ہم لوگ ابھی وہ گردان کر لیتے ہیں. فعالہ فاعلہ فاعلہ سب کے لیے یہی چلے گا. ٹھیک ہے، ہم لوگ کوئی لے لیتے ہیں، نصرہ سے ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نصرہ، نصرہ، نصرو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ بتائیے، میں لکھتا جاتا ہوں پھر. نصرت،
ٹھیک ہے جی. نصرتا نصارتا نصرنا نصرنا نصرنا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیے. نصرتا 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 نصرتما نصرتم ٹھیک ہے. نصرتی نصرتی نصرتما نصرتنا تی نصرتما نصرتو نصرنا نصرتو نصرتو نصرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب میں ذرا اس کی جو ہیڈنگز ہیں وہ بھی لکھ دیتا ہوں. یہ واحد کے صیغے ہیں, یہ مثنیٰ کے صیغے ہیں, اور یہ جمع کے صیغے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے, یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے, اور واحد وہ جو متکلم کے صیغے مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو 6 صیغے ہیں یہ تھرڈ پرسن کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں ہم؟ غائب کے صیغے. یہ جو 6 صیغے ہیں یہ سیکنڈ پرسن کے ہیں, اس کو ہم عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حاضر حاضر کے صیغے. یہ جو ہیں یہ فرسٹ پرسن کی صیغے ہیں, اس کو ہم کیا بولتے ہیں عربی میں؟ متکلم کے صیغے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب ہم جب کہتے ہیں کہ یہاں پہ صیغہ ہم کون سا لائے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں واحد. ٹھیک ہے جی, کیونکہ واحد کے کالم میں لائیں. مذکر, مذکر کا صیغہ مؤنث کا نہیں ہے, اور غائب کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر نیرو ڈاؤن کر لیں اس کو ہم کہہ رہے ہیں نصارہ جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو اس کا مطلب کون سا صیغہ ہے؟ یہ نصارہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں صبارہ. صبارہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. صبرو کو ہم نے کیا بولا؟ ہم نے بولا جمع مذکر غائب نصرو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے جمع مذکر حاضر کا صیغہ کون سا ہے؟ صبر نصرنا تم نصر تم. ٹھیک ہے جی. جمع اوکے مذکر حاضر نصر تم. حاضر اوکے اوکے. ٹھیک ہے جی. جمع مذکر حاضر نصر تم. اچھا جی مجھے بتائیے مثنیٰ مؤنث حاضر کا صیغہ کیا ہے؟ نصرتما نصرتما, یہ والا صیغہ. ٹھیک ہے جی. مثنیٰ مؤنث حاضر. مجھے بتائیے جمع متکلم کا صیغہ کون سا ہے؟ نصرنا. ٹھیک ہے جی. جمع متکلم, کیونکہ اس میں مذکر مؤنث سیم ہوتا ہے تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے متکلم میں. جمع متکلم کا صیغہ نصرنا. مجھے بتائیے مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہے؟ نصرا مذکر غائب. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی مجھے بتائیے مؤنث جمع مؤنث غائب کا صیغہ کون سا ہے؟ نصرتا غائب نا. جمع مؤنث غائب نصرنا. میں آپ کو جو بولتا ہوں نا جمع مؤنث غائب, تو آپ غائب کو سب سے پہلے پکڑیں, اس میں لاسٹ والے کو سب سے پہلے پکڑیں تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا ادھر دیکھنا ہے, ادھر دیکھنا ہے, یا ادھر دیکھنا ہے. غائب ہے تو ان 6 میں دیکھنا ہے, حاضر ہے تو ان 6 میں, متکلم ہے تو ان 2 میں بس. ٹھیک ہے جی. اچھا غائب اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ جمع مذکر مؤنث. تو ادھر دیکھ لیں واحد مثنیٰ جمع, ادھر دیکھ لیں مذکر مؤنث, آپ کو صیغہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. آپ مجھے بتائیے جمع مذکر حاضر کا صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر نصرتم. نصرتم. ٹھیک ہے. جمع مؤنث حاضر کا صیغہ کون سا ہے؟ نصرنا. نصرتن. حاضر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے واحد متکلم کا صیغہ کون سا ہے؟ نصرتو. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جناب. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. ہم لوگ بول کس طرح رہے ہیں صیغوں کو؟ آپ جن ساتھی نے سوال کیا تھا آپ کو کلیئر ہو گئی بات جناب؟ جی بالکل. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا, کیونکہ اس سے جو ہے سب ساتھیوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اونٹ
गए, सही है जी, ऊँटों की बात हो रही है, गए। और गए के लिए आपने जो सबसे पहली गर्दान पढ़ी थी वही है, आपने मटीन पढ़ा था ज़ा हा और बा, उसका भी वजन फ़अला है तो ज़हाबा। हाँ जी, ऊँट गए, बताइए जी। ذهبوا ज़हाबा जम ज़हाबल जमालू। जमलू। देखें जी, सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि जमा ये का सिगा। फाइल जाहिर है, नहीं जमा नहीं, फाइल जाहिर है या ज़मीर है। सबसे पहला काम यही करना है जनाब। जाहिर ظاهر जाहिर है तो पहला चौथा सीगा आएगा, जमा तो सवाल ही नहीं। सही हो गया। अच्छा जी, तो पहला सीगा आप लाए ज़हाबा ज़हाबा। हाँ जी, और अल जमा है ना, तो हम ले लेते हैं अल जिमालू भी ले सकते हैं, और अल इबलू भी ले सकते हैं, इबिलू भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिमालू ले लीजिए, जमल की जमा जिमाल। वाहिद मुअन्नस नहीं आएगा सर इसमें। हाँ बिल्कुल सही जी, पॉइंट यही है कि आप पहला सीगा लाए क्योंकि मुजक्कर है, ऊंट तो मुजक्कर है, नाका तो नहीं है, कोई ऊँटनी तो नहीं है, यहाँ पे ऊंट मुजक्कर है तो आप पहला सीगा लाए। लेकिन यहाँ पे भी वही कायदा आ गया है, जब फाइल गैर आकिल की जमा हो, गैर आकिल की जमा हो, तो फिर जो फेल है मुन्नस है। वो मोनस वाला आएगा, यानी चौथा सीगा आएगा। सही है जी, फिर पहला सीगा नहीं आएगा, चाहे मुजक्कर ही क्यों ना हो। फाइल आएगा पहले चौथे में से, इन दो के अलावा नहीं आ सकता, लेकिन पहला नहीं आएगा क्योंकि जो फाइल है वो गैर आकिल की जमा है। तो सीगा आएगा वहाबत, वहाबत। और पढ़ेंगे कैसे जी, अब दो जमा हो गए फिर साकिन, ज़हाबतिल जमाल। जी ज़हाबतिल जिमाल। सही है जी, वही कसरतुल आर्जी लगाया आपने, टेम्पररी कसरा, और पढ़ लिया ज़हाबतिल जिमालू, ऊँट गए। सही है जी, तो गैर आकिल की जमा वाला कायदा जो इससे में हम बार बार पढ़ते थे, आज फिर फेल में भी हमारे सामने आ गया है। क्लियर है जब जनाब ये सब साथियों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, तो आपको मैं होमवर्क इंशाल्लाह भेजूंगा इस वाले कायदे का, आप होमवर्क जरूर करिएगा। देखें जी, आपके सामने कोई भी जुमला फेलिया है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए जनाब। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप देखेंगे फाइल जाहिर है या ज़मीर है। जब आप ये देखेंगे ना, तो फिर आपकी बात आगे चलेगी जनाब कि फाइल जाहिर है या ज़मीर है। फिर आपको पता चलेगा गर्दान का रुख करेंगे या पहला चौथा सीगा लाएंगे। जब तक आपने ये नहीं देखा कि फाइल ज़मीर या जाहिर है, तो फिर गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप हमेशा जुमला फेलिया बनाते हुए देखेंगे फाइल जाहिर है या ज़मीर है, और फिर वहां से डिसाइड करेंगे गर्दान या पहला या चौथा सीगा। ठीक हो गया जनाब? डाई भी तो देखेंगे ना सर, डाई भी तो देखेंगे ना सर, डाई भी तो देखेंगे ना उसकी, डाई भी तो देखेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फेल की कंस्ट्रक्शन के लिए डाई तो देखना जरूरी है ना। सही है जी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और अब तक आपने जितने फेल पढ़े हैं ना, नॉर्मली कॉमनली वही उसी तरह उन्हीं में से होमवर्क होगा। तो आप डाई तो आपके पास उसकी है ही, उन्हीं फेल में से होगा। नए फेल बहुत कम आते हैं। सही है जी। अच्छा, एक सवाल है, जो डाई है ये भी मतलब जो लैंग्वेज जिनकी है उनको फॉलो करना है, या इसका कोई रूल्स भी है? नहीं जी जी जी, इसमें जो है ना, ये एक बहुत बहुत ही डिटेल टॉपिक है। ठीक है जी, कि डाई से कैसे बात चलती है। ठीक है, ये जब आप मुदारे में आएंगे ना, तो फिर बात इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। अभी जो डाई हमने बोला है ना, ये एक टेम्पररी सी चीज है, ये समझे आप। यानी आप इसको ये ना समझ लीजिएगा कि रूल आपको ऐसे ही मिलेगा। ये एक टेम्पररी सी चीज है जो अभी, क्योंकि हमने मुदारे नहीं पढ़ा है, तो असल में माजी मुदारे के कॉम्बिनेशन से एक चीज बनती है जिसको ग्रामर में देखा जाता है और कहा जाता है, और बुक्स में वो मिलेगी। लेकिन चूंकि मुदारे नहीं पढ़ा है, तो हमने अभी 3 डाइज बना के छोड़ दी। जब मुदारे में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो बात हो गई फेल, फाइल, जुमला फेलिया के 2 अज्जा। जनाब अब आपके सामने जुमला फेलिया का तीसरा पार्ट आने लगा है,
اور اس کو کہتے ہیں مفعول. کیا کہتے ہیں؟ مفعول. ٹھیک ہے جی، مفعول. مفعول فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پہ کام کیا جائے. یعنی فاعل سبجیکٹ ہوگا اور مفعول کیا ہوگا؟ آبجیکٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو مفعول جو ہے وہ اصل میں آبجیکٹ ہوتا ہے جس پہ کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب تک ہم نے جو فعل پڑھے ہیں، میں وہ کچھ فعل آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ مجھے ان کا ترجمہ بتاتے جائیے گا، اور پھر ہم لوگ اس سے بعد ایک کنکلوژن نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو کہتا ہوں جی، ایک فعل ہم نے پڑھا ذہبا. ذہبا ٹھیک ہے جی، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ گیا. وہ گیا. وہ گیا. ٹھیک ہے جی. آپ کو ایک فعل بتایا گیا تھا ضحکا، ہوم ورک میں بھی تھا. ہاں جی، کیا ترجمہ ہے؟ وہ ہنسا. وہ ہنسا. یہ بھی اسمائل کیا اس نے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے ایک فعل پڑھا جلسا. وہ بیٹھا. وہ بیٹھ. وہ بیٹھا. آج آپ نے ایک فعل پڑھا دخلا. وہ داخل ہوا. ٹھیک ہے جی، داخل ہوا. اسی طرح اس کا اپوزٹ خراجا. وہ خارج ہوا. وہ خارج ہوئے، وہ باہر نکلا. وہ نکلا. ٹھیک ہے جی، وہ نکلا. صحیح ہے جی. اسی طرح آپ نے آج ایک اور فعل پڑھا ضربا. اس نے مارا. ہاں جی، اس نے مارا. اس نے مارا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. نصرہ بھی پڑھا سر آج. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے ایک فعل پڑھا نصارہ. اس نے مدد. اس نے مدد کی. اسی طرح ایک فعل ہے قتلا. اس نے قتل اس کیا. نے لڑائی کی. قتل کیا. قتل کیا. اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی، یہ جو فعل آپ کے سامنے لکھے ہوئے نا، یہ پڑھے آپ نے، یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں، دونوں طرح کے فعل پڑھے. لیکن آپ نوٹ کریں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، سنیے گا سر. یہ جتنے فعل ہیں نا، اس میں جو فعل کا یعنی اس کام کا وہ جو ایکشن ہے، اس کا اثر فاعل تک ہی محدود ہے. بس ہم کہہ رہے ہیں ضحکا، وہ ہنسا. صحیح ہے جی. اب ہنس جو رہا ہے اس کا اثر اسی پر ہے، بس اس کے اس فعل کا اثر کسی اور پہ تھوڑی ہے. رہبا وہ گیا، وہ چلا گیا، اس کا اثر اسی کے اوپر ہے. جلسا وہ بیٹھا، اس کے اس ایکشن کا اثر اس فائل کے اوپر ہی ہے جو بیٹھا ہے. دخلا وہ داخل ہوا. دخلا زیدن، زید داخل ہوا. اب اس داخل ہونے کا اثر کس پہ؟ زید پر ہے. خراجا وہ نکلا، اس کا اثر بھی، اس ایکشن کا اثر بھی صرف زید پر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ان وربز کو، یعنی یہ جو فعل ہیں، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے انٹرانزٹیو وربز. ٹھیک ہے، جس کا اثر، اس ایکشن کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود ہو، اس کا کوئی آبجیکٹ نہ ہو. اس میں کوئی آبجیکٹ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. ان وربز میں اس کو عربی میں کہتے ہیں فعل لازم. کیا کہتے ہیں جی؟ فعل لازم. نوٹ کر لیجیے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ انٹرانزٹیو وربز جو ہوتے ہیں جن کا اثر ایکشن کا فاعل تک ہی محدود ہو، ان کو عربی میں فعل لازم کہتے ہیں، انگلش میں انٹرانزٹیو وربز بولتے ہیں. کلیئر ہے جناب؟ یہ نقطہ سب کو، یہ پوائنٹ سب کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی. اب ادھر آ جائیں، دوسرے والے جو وربز کا گروپ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، جو دوسرے افعال، جو دوسرے فعل لکھے ہیں. دیکھیں جی، آپ جب کہہ رہے ہیں ضربا، اس نے مارا، تو آپ کا سوال ہو سکتا ہے
کس کو مارا, ٹھیک ہے جی, جب وہ مارے گا تو کسی پہ اثر ہوگا نا اس کا. اس نے مارا کس کو مارا, زید نے مارا کس کو مارا, حامد کو مارا. اچھا, تو آپ کو پتا چلا کہ یہ جو فعل ہے اس کا اثر کسی دوسرے پہ ہوگا, کسی دوسرے اسم پہ ہوگا, اور وہ اسم ہی آبجیکٹ ہوگا, وہی مفعول ہوگا. مفعول وہ اسم ہے جس پہ کام کا اثر ہو, یعنی آبجیکٹ. نصرہ, اس نے مدد کی, کس کی مدد کی, ٹھیک ہے جی, تو جس کی مدد کی گئی ہے وہ مفعول ہے. فاعل مدد کرنے والا, زید نے حامد کی مدد کی. مجھے بتائیے فاعل کون ہے؟ زید ہے. اور مفعول کون ہے؟ حامد کی مدد کی جا رہی ہے. ہاں جی, میں کہتا ہوں آپ نے زید کی مدد کی. فاعل کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور مفعول کون ہے؟ کلیئر ہے, ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. قتل, اس نے قتل کیا, کس کو قتل کیا, وہ مفعول ہو جائے گا, آبجیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایسے جو وربز ہیں ان کو انگلش میں تو کہتے ہیں ٹرانزیٹو وربز, اور عربی میں ان کو کہیں گے, ٹھیک ہے جی, فعل متعدی. ہاں جی, فعل متعدی. ٹھیک ہے جی, فعل متعدی. متعدی یعنی متعدی, ہم اس کو متعدی امراض کہتے ہیں نا, جو لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو متعدی یعنی جن کا اثر ایک دوسرے پہ ہو. تو متعدی, فعل متعدی وہ ہے جو جس کے ایکشن کا, جس کے فعل کا, جس کے کام کا اثر دوسروں پر ہو, اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. سب کو سمجھ میں آیا جناب فعل لازم کیا ہے, فعل متعدی کیا ہے؟ جو انٹرانزیٹو وربز ہیں, فعل لازم ہے, ان کا کوئی مفعول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, ان کا کوئی آبجیکٹ نہیں ہوگا, ان کا کوئی مفعول نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں ایکشن کا اثر کسی دوسرے پہ نہیں ہوتا بلکہ فاعل تک ہی محدود ہوتا ہے. جو فعل متعدی ہیں, جو ٹرانزیٹو وربز ہیں, ان کا اثر چونکہ کسی اور پہ ہوتا ہے, اس لیے ان پہ مفعول آئے گا, اور وہ آبجیکٹ ہے جو مفعول آئے گا. تو جناب مفعول جو جملہ فعلیہ کا تیسرا حصہ ہے, اس کا بلڈ اپ جناب سب ساتھیوں کو سمجھ آ گیا؟ کہ مفعول کب آئے گا؟ مفعول اس وقت آئے گا جب فعل متعدی ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی, جب فعل ٹرانزیٹو ورب. جی جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال تو نہیں ہے سلائیڈ میں؟ ٹھیک ہے جی. تو آپ جو افعال بولے وہ فعل کا پلورل ہے کیا؟ ہاں جی, کیسے بولیے؟ افعال جو بولے, ہاں, افعال کچھ بھی نہیں ہے, فعل کا پلورل ہے بس. کریکٹ. ٹھیک ہے جی. تو جملہ فعلیہ, ٹاپک کیا ہوا آپ کا جملہ فعلیہ میں؟ مفعول کا استعمال, یوز آف مفعول ان جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے, یوز آف آبجیکٹ ان جملہ فعلیہ. صحیح ہے جی. تو پوائنٹس نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے ترتیب جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. ٹھیک ہے جی, پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. جملہ فعلیہ جو بنائیں گے عربی میں, سب سے پہلے فعل, فاعل, یہ یہاں تک تو پڑھ چکے ہیں, آخر میں مفعول لائیں گے فاعل کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی, پہلی بات. دوسری بات جو آپ کو ابھی پتہ چلی ہے کہ مفعول صرف فعل متعدی کا ہوتا ہے, جو اس سے پہلے والی سلائیڈ میں آپ نے پڑھا, صرف ٹرانزیٹو وربس میں مفعول آتا ہے, ان ٹرانزیٹو وربس کا مفعول نہیں ہوتا, آبجیکٹ نہیں ہوتا. کلیئر ہے جناب سب کو؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ نے ابھی جملہ بنایا اور آپ نے بتایا بھی, ماشاءاللہ, زید نے حامد کی مدد کی. زید نے حامد کی مدد کی. صحیح ہے جی. اچھا جی, میں یہاں پہ انگلش بھی لکھ دیتا ہوں. زید helped حامد. ہاں جی, مجھے یہ بتائیے جو انگلش کا جملہ ہے زید helped حامد, اس میں آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے اور آبجیکٹ کیا ہے؟
سبجیکٹ Order پہلے سے. آتا ہے، زید سبجیکٹ آبجیکٹ ہے، بعد میں آتا ہے. حامد ٹھیک ہے جی آبجیکٹ ہے. ماشاء اللہ ایکسلنٹ صحیح ہے جی. تو سبجیکٹ جو ہے وہ انگلش میں پہلے آتا ہے. آرڈر سے آپ کو پتا چلا کہ سبجیکٹ پہلے آئے گا ورب سے اور آبجیکٹ بعد میں آئے گا. تو سبجیکٹ زید ہے اور حامد آبجیکٹ ہے. اچھا جی اردو میں کیسے پتا چل رہا ہے کہ زید فاعل ہے اور حامد مفعول ہے؟ نے اور نے کی سے کی ریف نے اور زید کی. نے ٹھیک ہے جی. تو نے اور کی. تو آپ کو پتا چلا اردو میں کچھ ہیلپنگ ورڈز ہیں جو آپ کو یہ ڈٹرمن کرا دیتے ہیں کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے. یعنی نے جیسا ورڈ جب کسی اسم کے ساتھ لگے گا تو پتا چلے گا وہ فاعل ہے سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور کے یا کے کی جیسے ورڈ لگیں گے کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو مطلب وہ مفعول ہے. اب جیسے ہم کہیں حامد نے زید کی مدد کی تو بات الٹی ہو جائے گی. یعنی حامد فاعل ہو جائے گا زید مفعول ہو جائے گا. یہاں پہ ترتیب الٹی کر دی. حامد ہیلپ زید تو حامد سبجیکٹ ہو گیا زید آبجیکٹ ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ انگلش میں آرڈر یا پوزیشن جو ہے وہ بتائے گی سبجیکٹ کیا ہے آبجیکٹ کیا ہے. اردو میں ہیلپنگ ورڈز جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں ہمیں فاعل اور مفعول سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. عربی میں کیا ہوگا دیکھیں جی. عربی جو ہے نا ہاں جی ماشاء اللہ عربی جو ہے نا عربی اس میں نہ تو کوئی ہیلپنگ ورڈز ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں عربی میں کوئی ہیلپنگ ورڈز ہی نہیں ہے. صحیح ہے. عربی میں ہیلپنگ ورڈز جیسی کوئی چیز نہیں ہے. عربی میں ترتیب ہے ضرور کہ فعل فاعل مفعول آئیں گے. ٹھیک ہے جی ترتیب. لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے کر دی کسی نے یعنی فعل کے بعد مفعول اور پھر فاعل لکھ دیا تو میننگ پہ فرق نہیں پڑے گا. مفعول مفعول ہی رہے گا. تو ترتیب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. یعنی انگلش والی بات اہمیت ہے لیکن خاص اہمیت نہیں ہے اور ہیلپنگ ورڈز بھی نہیں ہے. تو عربی میں کیسے پتا چلے گا فاعل کیا ہے مفعول کیا ہے؟ دیکھیں جی فاعل کو تو آپ بخوبی پہچان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا چل چکا ہے کہ فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا، حالت رفع میں ہوگا. صحیح ہے جی. تو رفع میں جو بھی اسم نظر آئے گا نا وہ فاعل ہی ہے فور شور 100% وہ فاعل ہی ہے. دیکھیں جی آپ کو پتا ہے یہ جملے کا اسٹیٹس ہے نا کہ یہ سبجیکٹ ہے یہ آبجیکٹ ہے. زید کا اسٹیٹس کیا ہے جملے میں؟ سبجیکٹ آرڈر سے پتا چلا. حامد آبجیکٹ آرڈر سے پتا چلا. زید فاعل ہے اردو میں کیوں؟ کیونکہ نے اٹیچ ہے اس کے ساتھ اس کا اسٹیٹس فاعل ہو گیا اور حامد کا مفعول ہو گیا. عربی میں اسٹیٹس کیا چیز بتاتی ہے؟ اعراب بتاتی ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی اعراب بتاتی ہے. تو جی آئیے ہم بناتے ہیں عربی کا جملہ. ہاں جی مجھے بتائیے مدد نون صاد را فاعل ظاہر ہے ضمیر ہے؟ ظاہر ہے سر ظاہر ہے. تو کون سا صیغہ لے کے آؤں؟ پہلا صیغہ نصرہ. پہلا نصرہ کیونکہ زید جو فاعل ہے وہ مذکر ہے جناب. جو فعل ہے وہ فاعل کے حساب سے آتا ہے. ٹھیک ہے جیسے ہم نے ابھی پریکٹس کی ہے. اگر یہاں پہ ہوتا فاطمہ نے حامد کی مدد کی تو فاعل کون سا آتا؟ سوری فعل کیا آتا؟ پہلا یا چوتھا؟ کیونکہ فاعل بتائے گا فعل کیا ہے پہلا یا چوتھا. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. نصرہ کس نے کی ہے؟ زید نے کی ہے اور فاعل ہے زید. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتا ہے فاعل ہمیشہ حالت رفع میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی آلویز. تو نوٹ کر لیجیے جی جو مفعول ہوگا وہ ہمیشہ آلویز نصب میں آئے گا 100%. اگر آپ مفعول کو نصب میں نہ لے کے آئے تو پھر وہ مفعول ہی نہیں رہے گا. نصر زید حامدا زید نے حامد کی مدد کی. عربی میں اسم کا اسٹیٹس کہ وہ فاعل ہے مفعول کس سے پتہ چلے گا؟ اعراب سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی. اسی لیے ہم جب اعراب کی ڈیفینیشن پڑھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ اسم کا جملے میں اسٹیٹس ہے. یہ بتاتا ہے کہ جملے میں ایک جو اسم ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ وہ مبتدا ہے یا خبر ہے؟ وہ انا کا اسم ہے یا انا کی خبر ہے؟ وہ ما مشبہ بلیسا کا اسم ہے یا اس کی خبر ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی.
یہ اس میں مجرور ہے یا مضاف الیہ ہے، یہ سب چیزیں کس سے پتہ چلتی ہیں؟ سب کی سب چیزیں اعراب سے پتہ چلتی ہیں، اور ابھی اور بہت ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو آج آپ کو کسی بھی اسم کے نسب میں ہونے کی تیسری وجہ پتہ چلی ہے کہ وہ مفعول ہوگا۔ جب بھی مفعول ہوگا تو نسب میں آئے گا اسم، پہلی وجہ انا اور اس کے جو اخواتها ہیں اس کا اسم، دوسری وجہ ما اور لیسا کا جو خبر ہے وہ نسب میں ہوتی ہے، اور تیسری اور ایک اور بھی آپ نے پڑھی تھی کہ جو اسم ندا اور منادا والی بات آپ نے پڑھی تھی، اس میں جب مضاف ہوگا تو وہ نسب میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج آپ کے پاس ایک اور، یہ سب آپ کو پیج پہ نوٹ کرنی ہے جناب، نسب میں ہونے کی وجوہات۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کو پتہ چلا، رفع کی بھی پتہ چلی پچھلی کلاس میں کہ فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا اور مفعول ہمیشہ نسب میں ہوگا۔ جناب یہ جو رفع اور نسب ہے یہی بتائے گا کہ فاعل کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی بتائے گا کہ فاعل کیا ہے، رفع میں ہوگا 100% آلویز۔ نسب جو ہے یہ بتائے گا کہ یہ مفعول ہے، یہ نسب میں ہوگا 100% آلویز۔ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس رول میں، فاعل رفع میں، مفعول نسب میں، نو ایکسیپشن۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ کوئی ترتیب اگر یہ کر دیں، نصرہ زیدن، نصرہ حامدن زیدن، کیا فرق پڑے گا جملے پہ؟ نہیں پڑے گا سر، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو نسب میں ہے وہی مفعول رہے گا، جو رفع میں وہی فاعل رہے گا، ترتیب کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے۔ آپ ترتیب میں ہی کریں گے، آپ یہ نہیں بولیں گے جناب آپ نے بولا تھا ترتیب نہیں ہے تو آگے پیچھے کر دے سب، نہیں، آپ ترتیب کو فالو کریں گے۔ لیکن اگر ترتیب نہ فالو کی کسی نے غلطی سے تو جملے پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ فاعل رفع میں ہی رہے گا اور نسب یعنی مفعول ہمیشہ نسب میں ہی آئے گا، ہمیشہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بہت اہم ہے، یہ دونوں انتہائی قطعی ڈیفینٹ باتیں ہیں، فاعل کا رفع میں ہونا اور مفعول کا نسب میں ہونا۔ جی جناب، سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا مفعول؟ جی سر۔ ایک سوال یہ تھا جی کہ اب جیسے نصرہ زیدن حمیدن، یہ تو صحیح جملہ ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں نصرہ حمیدن زیدن تو یہ بھی جملہ بالکل صحیح کرائے گا؟ جی بالکل صحیح جملہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفعول جو ہے اس کو آپ نے تقدیم، اس کو مقدم کر دیا، اس کو بولیں گے مفعول مقدم اور فاعل مؤخر، کوئی ایشو نہیں۔ وہ ایک آیت ہے نا گرامیٹیکلی کوئی ایشو نہیں۔ شیخ صاحب وہ ایک ہے نا آیت نا، قتل داؤد جالوتن۔ ہاں جی، قتل داود قتل داود جالوت، ایسا ہے؟ ایسے جی جی، اس کا الٹا سیدھا بھی ہے نا، اس کا قتل جالوت داود۔ نہیں نہیں نہیں، میرا خیال سے تو پہلے فاعل ہی ہے اس میں۔ دیکھیں وہ تقدیم و تاخیر کیسے ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی آئیں گے اب انشاءاللہ۔ ابھی ہم لوگ اس ٹاپک کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مفعول کو مقدم کر دیا جائے تو اس سے کیا جملے پہ اثر ہوتا ہے، تاکید آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی پوائنٹ صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر ترتیب کوئی آگے پیچھے بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، فاعل فاعل، مفعول مفعول رہے گا، گرامیٹیکلی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، میں آپ کو جملہ دیتا ہوں، ایک جملہ بنائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ہاں جی، نصر اللہ مسلمین مسلمون، نصر اللہ المسلمین، اللہ فاعل ہمیشہ رفع میں۔ ٹھیک ہے جی، نصر اللہ، اللہ نے مدد کی، مفعول کون ہے؟ مسلمان۔ ہاں جی بتائیے، نصر اللہ المسلمین، المسلم، المسلمانی، المسلمون۔ ہاں جی، کیا لکھوں؟ المسلمین، المسلمین مفعول ہے، نسب میں آئے گا، مسلمون رفع، مسلمین مسلمین نسب اور جر، المسلمین المسلمین، نصر اللہ المسلمین۔ ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ہم یہ کہتے ہیں
اگر ہم جملہ بنائیں زید نے 2 مسلمانوں کی مدد کی. ہاں جی نصر زید مسلمان نصر زید المسلمین المسلمانی تو رفع میں ہو جائے گا, المسلمین نصب میں ہو جائے گا. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ, بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جناب, تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا آپ نے اس کو پکا کرنا ہے. مفعول کا مفعول ہمیشہ نصب میں آئے گا. مفعول کی پریکٹس اور کریں گے انشاءاللہ, اور اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے, جملہ فعلیہ میں مفعول کے استعمال کو. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ فرائیڈے کو ہم اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. آپ اس کانسیپٹ کو پکا کر لیجیے گا, فعل فاعل مفعول. فاعل ضمیر ظاہر دونوں ہو سکتے ہیں, اس حساب سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے گردان کا رخ ہوگا یا پہلا چوتھا صیغہ آئے گا. مفعول فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا, مفعول ہمیشہ نصب میں ہوگا. اس بات کو پکا کر لیجیے جناب. سلو چل رہے ہیں لیکن ان چیزوں کو پکا کر لیجیے کیونکہ یہ بیسز ہیں. ایک بار بیسز پکی ہو جائیں گی پھر ہم انشاءاللہ تیز بھی چلیں گے, جیسے ہم اسم میں بعد میں تیز چلے. تو جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا سر, السلام علیکم. پچھلے ہفتے میں جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں آپ نے 3 چیزیں بتائی تھی, یعنی کہ اگر وہ ڈائی لیٹر کی این لام, اس میں این کلمے کے اوپر زبر فتح بھی بتائی تھی, کسرہ بھی بتائی تھی اور ضمہ بھی بتایا تھا. اس کی کوئی خاص پیٹرن یا کوئی خاص ہے کوئی وجہ جس کو ہم پہچان سکیں کہ یعنی کہ یہاں پہ فتح آئے گی, یہاں پہ کسرہ آئے گی, یہاں پہ ضمہ آئے گی, جیسے کمزور حروف ہوتے ہیں حمزہ واو یا نہیں, کچھ بھی نہیں جناب. یہ ایسے ہی بات ہے اہل زبان. جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں, ہم کہتے ہیں جی اردو میں ہم کہتے ہیں سننا, ٹھیک ہے, ایک فعل ہے سننا, ٹھیک ہے, اس نے سننا, ٹھیک ہے, سین کے اوپر فتح ہے. پھر ہم ایک کہتے ہیں کہنا. اب کہنا جو ہے اس میں نون پہ سننا میں دمہ ہے, کہنا میں زبر ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں پینا, اب اس میں پیڑ ہے. تو آپ کو کوئی بولے کہ یہاں پہ سین کے اوپر پیش کیوں ہیں, یہاں پہ کاف کے اوپر زبر اور پے کے نیچے زید کیوں ہیں؟ جناب یہ اہل زبان جیسے اس فعل کو بولتے ہیں ویسے ہی بولا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کی جو فردر ڈسکشن ہے وہ ایڈوانسڈ ہے, اس لیے ابھی ہم اس کو نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی, کوئی نشانی نہیں ہے, وہ کمزور حروف والی بات یہاں پہ نہیں آئی. وہ آگے چلیں گے تو وہ الگ ٹاپک ہے بالکل, لیکن اس سے ریلیٹڈ نہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک تھا کہ انعمت اور انعمت, یعنی کہ میں نے انعام کیا یا مجھ پہ انعام ہوا, وہ بھی میرا خیال ہے اسی ہی جو زیر زبر کی جو یعنی کہ فتح کسرہ کی اسی پیٹرن پہ یعنی کہ یہ آتی ہوگی. یہ میرا خیال ہے ایڈوانس سبجیکٹ ہوگا. نہیں, انعمت جو ہے انعمت اور انعمتا جو ہے وہ فعلتا, وزن وہ نہیں ہے لیکن صیغہ وہی والا ہے, فعلتا. انعمتا تو نے انعام کیا, اور انعمتو میں نے انعام کیا, یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو وہ لیکن وہ ڈائی یہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھی ہے, وہ ہے فعل ماضی, لیکن نہ وہ فعالہ ہے نہ فاعلہ ہے فعولہ ہے, وہ بھی آگے کا ہی ٹاپک ہے. اچھی بات ہے سر, شکریہ. سر یہ فاعل اور مفعول اکثر معرفہ ہی لانا پڑتا ہے, ال لگا رہے. ہاں وہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی جب ہم اگر ہم ایسا کہیں کہ زید نے کسی لڑکے کو مارا, کوئی ایک لڑکے کو مارا, تو نکرہ آ جائے گا, ضرب زید ولدا. ٹھیک ہو گیا جی, نکرہ بھی آئے گا, کوئی حرج نہیں. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب, اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی, تو اس کو ریوائز کریے گا, ان قواعد کو پکا کریے گا, ہوم ورک میں بھیجوں گا وہ کریے گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.